I would say, basically, spokesperson of the Prime Minister to the international media, somebody who can speak the English language and also communicate with them in their language with the wisdom and logic and reason. Shafi Jan Saab is, I asked him, what is your designation? He said, I'm the information advisor to the Chief Minister. I said, then you are the de facto Minister for Propaganda. And he smiled, because that's part of the job. And then we have Arifa Noor, a very eminent journalist, and also former editor of The Dawn. Ladies and gentlemen, the role of the information ministries in the last 10, 15 years has seen a turnaround because of the intense polarization in the country. The role has become limited to what I call the 3 Ps. And that is whether it's the federal ministry or the ministries in the provincial governments. The 3 Ps are politics, patronage, and propaganda. The national narrative is lost because now all the issue is you have to do the opposition bashing. His job is he's the first defense line, but it's always them versus us. So that role limits it, and it's incumbent then on an approach which has to include other ministries as well. When I was the information minister, we had the separate ministry for population welfare. And Begum Abda Hussain Sahiba was the minister, very effective, very articulate, and she also organized the first conference on population, which was attended by the Prime Minister after about 20 years. The earlier one was Field Marshal Ayub Khan, he had done that, but after that, Mian Saab had also attended that. And there was a separate narrative on population done by the Ministry of Population Welfare. After the 18th amendment was passed, then the situation changed and the population issue was devolved to the provinces. One other thing I'd like to clarify is the issue of stunting. And a lot has been mentioned about that, malnutrition and stunting. And one important reason for stunting has been missed out in our narrative, and that is actually cultural. First cousin marriages are also a major cause of stunting according to the medical sciences. And I think that also needs to be incorporated. More than most Muslim countries, Pakistan is leading in intermarriages and it leads to, over time, occasionally to stunting. Now, coming to this current situation, we have now for the first time a broad national consensus, which we had forged in the last 3-4 years in the parliament at the level of the Senate, the National Assembly, and the 4 provincial assemblies through the Parliamentary Forum on Population. And I had said that when I started this forum in March 2020, and at that time PTI government was there, President Alvi was very supportive. We had said that we will speak above party lines. And I must say all the political parties have fully cooperated and they have incorporated that. So this is one area on which there is a broad national consensus. So I would like to now start off first with Arifa Noor Sahiba, that what more can be done at the level of officialdom and beyond, and then we'll have comments I'll ask specifically from both the gentlemen. Thank you very much. Thank you, Mushahid Saab. I think you've already sort of highlighted the major crisis, and that is that in this environment of polarization and high politics, there is really no space for important issues, if one can call it that. Agar isko hum, if we just look at it, you know, in terms of the information ministries, as you've said, what has the information ministry been reduced to? They've become personal spokespersons. PPP, politics, patronage, propaganda. Propaganda. So, you know, they've become personal spokespersons of the political parties. And in fact, even if they were spokespersons for the political parties, I would say that's still a virtue. But now they're spokespersons for individuals, more or less. All they do, all you see the information ministers doing is either holding press conferences or appearing in talk shows, where the discussion is always about issues
that have really very little to do with the welfare of the people. And that's where it stops. And because of the patronage, let's be very honest, as journalists, nobody is even going to ask hard questions of the information ministry. Naukri khatre mein pad jayegi. تو کون سوال پوچھے گا انفارمیشن منسٹر سے آف آل پیپل؟ باقیوں سے تو پھر بھی آپ پوچھ لیں گے. So the information ministry is, frankly speaking, no offense to our colleagues here, and if there are some that are going to be here online also, it's a thing of the past. It's about as relevant as our entire 70-year-old ruling elite is. They all need to go home. They all need to be retired now. And also to sort of, if Mushahid Saab will allow me, I'd also like to talk about this great consensus that he spoke about. I feel that in some ways Pakistan is an over-legislated country. And what I mean by that is that our entire parliament, whether it's the provincial assemblies or the National Assembly, at some levels they become so emasculated, which is also, I think, a word that perhaps we should rethink considering where we are sitting. They've become so emasculated in terms of their power vis-a-vis the political party leadership and other unknown powers, that legislation has lost meaning. So there is legislation that passes through the parliament very quickly because it's being done at the behest of others. And then there is what I call the feel-good legislation, which is great legislation, which all the political parties will come together to pass without a thought for thinking how this is going to be implemented. There is absolutely, no concern, whether it's things like domestic violence, it could be issues like corporal punishment, it could be issues like child marriages. These bills are passed not because our parliamentarians actually are serious about these issues, but because it's something that they can hold up to say, look, we're doing a good job. Nobody has any idea how this is going to be implemented. There is absolutely no work done to figure out what the cost of implementing such laws will be. So they're just out there. Maybe once or twice there will be a case that will come forward because there's social media pressure. And I think the population planning or these issues also fall into similar categories. It's great to talk about. Everybody will be here in a 5-star hotel. They will give speeches about it in the parliament also. But nobody is going to figure out how it's going to work. And I think that's, again, where perhaps we're unfair with the information ministries, as I hope we will be today in this session. Why are we expecting them to have some kind of efficacy on an issue which is not even a policy? Mushahid Saab ne abhi jitne bhi examples diye, they're all from the 90s, because since then we've stopped talking about population control or population planning. Now it's something we occasionally hold a nice conference about, but that's about it. Every government that has come in the last 15 years tells us that our greatest advantage is our population and we'll export it. We're not thinking about what we're going to do to fix the country. We think, oh, we're going to get remittances. And that's why we should export our labor. We do not think about the quality of these people, whether it's malnutrition, whether it's stunting, whether it's the fact that we're not even providing them good education. But we think that we can somehow compete with our neighbors by sending our people abroad. So there is no policy, and I think that lack of policy in itself is a policy statement, and it also reveals to us what the state is thinking. There's just, I think this organized chaos that they think they're creating in the country is perhaps a goal in itself. But how are we going to fix anything, whether it's climate change? We love talking about, the unplanned construction and how that creates chaos when there's a climate disaster. But have we ever really thought about it? We have that unplanned construction because we have so many people. Where do we expect them to go? So there are all these things. At the end of the day, they're all linked to policy, population planning. But till we have a policy about it, I don't think
that we can really address any of these issues. And just talking about it, the unfortunate thing is that we spend too much time talking about every good thing in this that we need in this country without following up on any of these issues. So the information ministry, frankly speaking, and I think is going to be the least of our troubles when it comes to population planning. Thank you very much. And according to the latest figures on population, in 2025, very good. In 2025, India's population increased by 12 million. Pakistan's population this year has increased by 5.2 million, followed by Nigeria, 4.8 million, and then Bangladesh, 2.5 million. So these are the figures for this year. Sorry, one last, I forgot. Please forgive me, I have a bad cold. Yeah, no problem. In a country where the NFC is a big issue, as we are being told these days, but the NFC is distributed on the basis of population. So really, what kind of incentives are we giving to our provincial governments to reduce population? Yes, this was also discussed yesterday, and your point is very well taken. Jan Sahab, aapki hai? Musharraf Sahab, acha. Musharraf Sahab, in your, and Mr. Musharraf Zaidi is, of course, one of very articulate spokesmen for Pakistan, the state of Pakistan and the people of Pakistan internationally. And I remember his, the way he dealt with so competently, I think a couple of years ago in the British Parliament on the issue of Kashmir and Pakistan. So I think, first of all, Mubarak to you and your new assignment, and good luck to you also. In your own narrative, internationally and otherwise, does population figure at all, or it's a little bit low down the priorities? Thank you, Mushaid Saab. On the motion of congratulating someone, I think it's important that I actually achieve something and deliver for our people before I accept that. But I value the sentiment, of course, and your mentorship. And if a good man is put in a good slot on without Safarish, that's a good sign. Let's see what, inshallah, what I can. In our culture, so wachi baat. Let's see what I can, inshallah, accomplish. I think many friends in this community of people that have been engaged on this topic for decades now have struggled to have their voice heard in the decision-making space. And so one of my responsibilities is to make sure that these issues, as Arfa rightly pointed out, these are not issues that are front and center in terms of the priorities of any of the emergency issues that any government ever deals with. How can we create more space for these kinds of issues is a personal challenge that I take quite seriously. And it's early days, but I find myself feeling that these are the kinds of things I should be held to account for as time passes. I think the NFC point is a really valuable one. Oftentimes in our development and rights-based discourse, we want to have the cake and we want to eat it too. I can tell you, for example, at the federal level, the Planning Ministry has a section on population. The Health Ministry, National Health Services Ministry, has a section on population. The DG level at the Health Ministry, the chief level at the Planning Ministry. There is a national task force headed by the President. There's a committee headed by the Minister of Planning and co-chaired by Shabana Haider, who is one of our most outstanding thinkers and researchers and practitioners in this space, and I'm sure she was here yesterday and should be here at some point today. And so we have a multiplicity of bodies, and those bodies have emerged because clearly over the years, whether it was the 90s or the early 2000s or the 10s or now the 2020s, there are enough articulate and powerful advocates like Zeba Sattar, like the Dawn Group, that advocate directly with leaders and get them to pay more attention. But unfortunately, the existing structures, and these are structural issues. One is financing, which is a big one, as you know, as everyone knows, given the constraints that the IMF program imposes on Pakistan. Now that's, I think, generally a cop-out, and so I don't want to use it as a cop-out, yes, but it is a reality that the kind of funds that you need for the kind of scale that you need to tackle the economic element of this equation, I think is a difficult one.
Similarly, I think in terms of the province and federal relationship, the NFC meeting, inshallah, is scheduled for day after tomorrow. Day after tomorrow is going to be a big day for our country in many ways. I'm very excited that the Chief Minister, inshallah, is going to be in Islamabad. At least that's what I've heard. I hope that ends up being true, inshallah. Fantastic. I think we should have a round of applause. I think any time we have the country coming together, I think it's for the better. And we'll disagree on 100 things, but let's make sure that on the 1 or 2 things we agree on, we actually have traction. So I think on population, you need a national movement. And for that to happen, I think that the conversation around the 26th, 27th, 28th, 29th, 30th Amendment has to be treated with a view to the outcomes that we want for people, rather than, I think, oftentimes the kind of tokenized version of the conversation that I myself have been, I suppose, guilty of participating in and advocating perhaps in the past. I'm very excited that our friend and my brother from KP is here. I don't think it's going to happen just because of getting along. I think the point Arfa mentioned is a brilliant one. We need to revisit how we allocate resources in the country, and if it's only on the basis of population, I think we're in big trouble. But it can't not be at all on the basis of population either. And so figuring out that balance will require give and take between the constituent parts of the Federation. And over time, I think some of the mistakes that we made in 2009, 2010, and 2011, whether it was an excessive focus on judicial activism, whether it was an excessive focus on non-functional provincial autonomy, where it became difficult for the province and the federal government to get along and to come together on issues that require national coordination and coherence, or whether it's internal coherence in and of itself. So the impacts of the Mustafa Impex case and the degree of authority and autonomy and agency that the executive has in terms of deciding on an issue and then executing. Because so often, and again, the Prime Minister is fully committed to this issue. This committee that I mentioned with Shabana Haider and Ehsan Iqbal chairing it was formed by the Prime Minister back in July. And he's fully committed to further, processing of this. But if the federal government's hands are tied... This is a new committee? It was formed in July. It's not that new. We've had 2 or 3 meetings. But again... On population. On population. And oftentimes, the thing that we run up against is exactly the point Arfa mentioned. The 18th Amendment and the NFC do represent structural challenges. It's a complexity. I don't think that makes the NFC and the 18th Amendment bad, but I don't think that it makes it good either. So I think we need to find a balance where we can not tread on the province's rights, but make sure that on issues where the province and the federation are completely aligned, that we have the money and the executive agency and authority to move quickly. And I think that over the next few months, inshallah, one of the intentions and the attempts will be to coordinate and cohere this executive decision-making sentiment more robustly, inshallah. Yes, and thank you for that. But do remember what Mr. Bhutto had once said, that if you don't want to solve an issue or delay it and do procrastination, form a committee. So I hope this committee performs differently. Jan Sahab, welcome to Islamabad. Thank you so much. Thank you so much. And I wish you good luck, because you have a difficult task. You are the only opposition government in the Federation. Yeah. Opposition to the federal government. So you have to defend your government, and we hope that the government stays on, because this talk of governor's rule is totally wrong, and it will be undemocratic and I think not be acceptable to the people of Pakistan, because your mandate should be protected. Because the people have given you the mandate. Having said that, how much of population, if I may ask, is a priority to you in the current context? Thank you so much. For the Khyber Pakhtunkhwa government. Thank you so much, Mushahid Saab. Arfa Saab ne NFC ka jo ek mawzu chhed diya. Musharraf Saab ne आपकी तरजीहात में कितना इसी पे आते हैं. देखिए, NFC का जो हम 4 दिसंबर को अपना मुकदमा लेके जा रहे हैं, यहाँ पे जितनी ऑडियंस मौजूद हैं, इनकी नॉलेज के लिए मैं एक चीज़ कह दूँ कि 2018 में जब फाटा को मर्ज किया गया NFC के साथ, KP के साथ, तो हमारे 15 लाख की आबादी जो है वो ज़्यादा हो गई. बिल्कुल ठीक है. फाटा की जो 15 लाख की आबादी थी वो KP के साथ आ गई, सूबे में आ गई. अब मसला हमारे लिए जो वहाँ पे बना
ایڈمنسٹریٹیولی تو انہوں نے اس کو مرج کر دیا لیکن فائنینشلی مرج نہیں کیا. 15 لاکھ لوگوں کو کیٹر کرنا، ایک ہماری آبادی پہلے 3 کروڑ تھی، ابھی 4.5 کروڑ ہو گئی، وسائل ہمارے پاس وہیں رہ گئے. تو جو 1.5 کروڑ کا جو لوگوں کا شامل ہونا تھا کے پی کے ساتھ اور پھر انضمام کے بعد، تو وہاں پہ ایشوز اور وہاں کے جو گراؤنڈ ڈائنامکس ہیں وہ بہت چینج ہے. مطلب یہاں سے بیٹھ کے وہاں کے ڈائنامکس پہ فیصلہ کرنا یا وہاں کی چیزوں کو دیکھ کے یہاں سے کوئی چیز وہاں پہ امپوز کرنا، گراؤنڈ ریئلٹیز بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ علاقے جو 6 سابقہ ہمارے ایف آرس تھے، وہ ڈسٹرکٹس جو مرجنگ کے بعد خیبر پختونخوا کا حصہ بنے، تو وہاں پہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز وہ بالکل ڈفرینٹ تھی. پھر بار بار ہم نے یہ پلی کی کہ جی آپ این ایف سی میں، مطلب یہ کہتے ہیں 4 صوبوں کی پاپولیشن کے مطابق ڈویژن ہوتی ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ 3.5 صوبے ہیں، کیونکہ ہمارا جو 15 لاکھ لوگ ہیں وہ تو آپ اس کو فائنینشلی طور پہ کیڈر ہی نہیں کر رہے. تو ہمیں جو حصہ مل رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ ہمیں آدھا حصہ دیتے ہیں. تو یہی کیس ہم اس بار جو 4 دسمبر کو ہم نے فیصلہ کیا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت نے کہ چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ 4 دسمبر کو جائیں گے این ایف سی میں جو ہمارا اجلاس ہو رہا ہے، اور اس پہ یہ ساری چیزیں ہم بڑا اسٹرانگ کیس لے کے جا رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے ساتھ وعدہ ہوا تھا پاپولیشن بیسڈ پہ کہ جب یہ چیزیں انضمام ہو گئی ہیں تو 100 ارب روپے ہر سال دیے جائیں گے. پچھلے 7 سالوں سے اگر آپ حساب لگا لیں تو یہ 700 ارب بنتے ہیں، اور ہمیں جو ملے ہیں وہ 160 ارب ملے ہیں. مطلب 7 سالوں میں مطلب 540 ارب تو ہمارے یہ رہتے ہیں. اگر ہمیں 540 ارب مل جاتے تو ہم وہاں پہ وہ علاقہ دہشت گردی کے زد میں بھی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، ڈرون اٹیکس، مطلب وہ ساری چیزیں پوری پاکستان کو پتہ ہے، بلکہ پوری دنیا کو پتہ ہے. اور یہ پلیٹ فارم بڑا اچھا ہمیں ملا کہ ہم اپنا مقدمہ ہے وہ سب کے سامنے رکھیں، انٹرنیشنلی رکھیں، نیشنلی رکھیں، تاکہ جو وہاں پہ فاٹا کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے جو این ایف سی ایوارڈ میں پاپولیشن کے لحاظ سے، تو وہ بہت سٹرونگ ہماری جو ایک کنسرن ہے کہ اگر آپ ہمیں یہ پیسے دے دیتے 560 ارب ٹائملی، تو ہم وہاں پہ صحت پہ بھی استعمال ہو سکتے تھے، وہاں پہ تعلیم کے لیے یوز ہو سکتے تھے. اس کے بعد جو آپریشن وہاں پہ ہوئے وہ لوگ ابھی بھی آن روڈ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سے وعدہ کیا گیا تھا ضرب عضب پہ کہ جب ان کی ڈسپلیسمنٹ ہوگی، آپریشن ہو گیا، تو بکا خیل کے مقام پہ، یہ بڑی امپورٹنٹ پارٹ ہے شمالی وزیرستان میں جو ہمارے لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں نارتھ وزیرستان سے، تو وہ بکا خیل کے مقام میں بیٹھے ابھی بھی وہاں پہ کیمپس موجود ہیں. تو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جی آپ کو 17 ارب روپے پر ایئر دی جائیں گے دوبارہ واپسی کے لیے، ان کے گھروں کی تعمیر کے لیے، ان کو روزگار دینے کے لیے. پچھلی 3 سال سے ہمیں 1 روپے نہیں ملا. تو وہ ڈسپلیس پرسنس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، ان کو دوبارہ کڑا کرنے کے لیے، ان کو روزگار دینے کے لیے، ان کے گھر وہاں پہ سارے تباہ ہیں، وہاں پہ اسکول سارے تباہ ہیں، وہاں پہ صحت کے مراکز ہمارے سارے تباہ ہیں، انفراسٹرکچر ہمارا سارا ڈیمیج ہے. این ایف سی میں انہوں نے ہمارے لیے 1% رکھا ہوا ہے فار انفراسٹرکچر جو ٹیررزم سے وہاں پہ افیکٹ ہوئے ہیں، جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے آپریشنس کے دوران یا جتنی بھی حالات بنے ہیں، ان میں 1% این ایف سی میں ہمیں ملتا ہے. ان کا یہ بھی ہم سے این ایف سی میں وعدہ تھا پاپولیشن کے اکارڈنگ کہ آپ کو اس کو بڑھائیں گے، یہ 3% تک لے کے جائیں گے. ہمیں وہ بھی ابھی تک 1% مل رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بھی دیکھیں تو پھر ہمارے این ایچ پی میں جو ہمارا ایریا ہے وہاں پہ جو این ایچ پی ہے، مطلب وہاں پہ بہت زیادہ اس کے مواقع بھی ہیں، ہم پروڈیوس بھی کر رہے ہیں. تو 2200 ارب روپے وہ ہمارے یہاں پہ رہتے ہیں. تو یہ اگر ہم اس کو پلس مائنس کر دیں ایک محتاط اندازے کے مطابق، یہ 3500 سے 4000 ارب روپے بنتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ ہمارا اس بار یہ اسٹرانگ کیس ہے. اور سہیل آفریدی صاحب اس کو بہت اچھی طریقے سے اس بار پریزنٹ کریں گے. اور پاپولیشن کی جو ویٹیج اگر آپ این ایف سی کے دیکھ لیں تو 82% ہے. 82%، کیونکہ اگر وہ آپ پھر فگرز دیکھ لیں تو پھر اس میں سے پاپولیشن کے لحاظ سے جو فنڈز ملتے ہیں تو پنجاب کی 57% ملتے ہیں کیونکہ ان کی پاپولیشن زیادہ ہے. پھر سندھ کو 23% ملتے ہیں، خیبر پختونخوا کو 13% ملتا ہے، اور بلوچستان کو 5% ملتا ہے. تو اگر ہمارے یہ 15 لاکھ لوگ یہ اگر
فائنینشلی اس کو یہاں پہ مرج کر دیں تو یہ ہمارے لیے بڑا پازیٹیو سائن ہوگا اور ہم وہاں پہ بڑے مواقع پیدا ہو جائیں گے تمام چیزوں میں، چاہے صحت ہو، تعلیم ہو، انفراسٹرکچر ہو. نہیں ماشاءاللہ آپ نے ہوم ورک سارا کیا. کیا آپ کی یہ بھی رائے ہے کہ جو فاٹا مرجر ہوا ہے یہ ناکام ہو گیا ہے کہ ناکام کر دیا گیا ہے یا اس کو ریورس کرنا چاہیے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ نہیں، ریورس کے حق میں تو ہم نہیں ہیں کیونکہ یہ 7 سال سفر کر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. یا تو پھر کرنا نہیں چاہیے تھا. اب ایک چیز آپ نے کر لی ہے تو اب اس کے ساتھ چلنا چاہیے. ٹھیک. یہ جو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ناکامی کی طرف جائے گا یا اتنا سکسیسفل نہیں ہوا جو ہم سوچ رہے تھے، تو ایشوز یہ ہے کہ جی آپ نے فائنینشلی طور پہ ان کو مرج ہی نہیں کیا. ابھی تک وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی ایشو ہیں، وہاں ابھی بھی جو نوجوان ہیں وہاں کے روزگار کی ایشو ہیں، یہ جو وہاں پہ صحت کی ایشوز ہیں. سو دیر آر 2 ایشوز، فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو. ڈی فیکٹو ان کا مرجر نہیں ہوا، نہ فائنینشلی ہوا ہے نہ ایڈمنسٹریٹولی ہوا. اور ایڈمنسٹریٹولی نو ایڈمنسٹریشن ایز سچ ہے. نہیں، ایڈمنسٹریٹولی تو پھر بھی ہم نے اس کو کیڈر کر لیا ہے، لیکن فائنینشیل کا مسئلہ تو ادھر سے ہے. ٹھیک. اس کے لیے تو ہم گرانٹ وغیرہ پھر بھی دے دیتے ہیں، لیکن ایک جو پراپر ایک پاکستان کا مطلب NFC ایک سب اس پہ متفق تھے. ایک امینڈمنٹ ہو گئی تھی، 3 امینڈمنٹ کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئی تھی. تو خیبر پختونخوا کو جو اس کا ڈیو شیئر تھا وہ ملنا چاہیے تھا. تو یہ کیس ہم لے کے جائیں گے اور اس سے جو ہماری یہ 15 لاکھ کی جو آبادی ہے جو کہ فائنینشلی طور پہ بہت پیچھے رہ گئی ہے، تو اس کا کیس بڑا اسٹرانگ ہے ہمارا. ٹھیک. تھینک یو. جی عارفہ، in your view that given this context that other issues of course are already there, the polarization, the civil military relations, provincial autonomy and so forth, but population, how can it be taken as a emergency situation where it requires a collective national response? What do you think needs to be done at the level of the federal government or in Islamabad? Because that's the place where the power structure is driving issues forward. Islamabad/Rawalpindi. Mushahid Sahab, I think everybody is aware of the need of, the level of crisis, whether it's something like population or climate. But the unfortunate reality is that because we are not able to resolve our political crises, تو oxygen ہی بہت کم رہ جاتی ہے نا. اب دیکھیں, I mean, one doesn't want to have a political discussion at such a forum because you want to... I think there's also the politics of population also. But, if we are constantly contending with the government, with any government, that, I mean, I'm not saying it's just true of this one, but any government, that we're constantly sort of trying to figure out whether it's going to survive for another 3 months or 6 months, how are we ever going to talk about the bigger issues? And that's a major crisis because we never ever stop talking about the survivability of any government. So, and all our politicians, including the ones in Rawalpindi, are basically just always trying to deal with, how long are we here for? How long will this sustain? What will we do the day after? So then how will we talk about the bigger problems that we have? اب تو لمبے ٹینیور شروع ہو گئے ہیں اب تو. Sir, کاغذ میں سارے ٹینیورز لمبے ہوتے ہیں, but this is South Asia, and in South Asia, our appetites for longevity are very short. We are no Egypt, we don't believe in more than a decade, do we? Decade is a century. I know, but by South Asian standards. By South Asia, but we kind of I think your point is well taken. In South Asia, we have had 3 popular uprisings in the last 3 years. Yes. Sri Lanka, Bangladesh, and Nepal. And so we have so many, and I think whether we talk about, if you look at this population issue, jo abhi Shafi Jan sahab bhi baat kar rahe the, dekhiye we have what at least looks to me like state fragmentation. We may not be immediately prepared or ready for an eruption or a popular uprising, but we can definitely see that there is state fragmentation happening in at least 2 of our provinces. If we say about 2 provinces, south of Khyber Pakhtunkhwa and most of Balochistan, that it's not safe to travel at night. Even government officials are scared to travel on the road. Then we have a serious problem at our hands. And partly what is happening, partly in both these provinces, as in the rest of the country,
we have a very young population that has also had a certain level of education. They are an aspiring middle class, and they're asking for their rights, they're asking for a better life. Now, whether we like the way in which they make this demand is another issue. But we are dealing with an aspiring middle class, whether it's in Balochistan, whether it's in Khyber Pakhtunkhwa, in Punjab or Sindh, and they think that they deserve better. And that's what they're asking for, right? And instead of trying to understand this, we just want to, control it through force. And that's our main crisis. And our population is linked to it. Population is linked to it, education is linked to it, employment opportunities are linked to it. I would agree with you. I think there's a dichotomy, I would put it this way, between the state and society. The state structure is stagnating with an outmoded governance system, which is not delivering. And the society, on the other hand, is politically very conscious, very vibrant, very dynamic, robust, and they're seeking their rights. And there's also a youth bulge, people under the age of 35, 65% of our population. So this dichotomy between the state and society, I think there's a yawning chasm there. Bilkul. And some of the young leaders that we've seen emerge in recent years look at their ages. Yes, yes. That gives us a sign of the times to come. No, not just in Pakistan. The mayor of New York is 34 years old, and he's a Muslim immigrant, by the way. Zaidi Saab, on this issue of your final thoughts on the issue of the population narrative nationally, if you can just give a couple of minutes on that. I think it's an extremely difficult challenge to remain focused on population. Just in this conversation alone, we've seen the topic was whether information ministries are able to grapple with and tackle the population narrative adequately or optimally. But we've talked about the NFC, and we've talked about a range of other issues. And there's nothing wrong with talking about those issues. But it's almost like the problem is the solution and the solution is the problem. When we talk about population, invariably, it's only fair in a free country for example, Arafah to talk about the kind of dichotomy there exists between old and young in Pakistani politics, or for Shafi Saab to talk about the challenge of financing the newly merged districts and the needs of our brothers and sisters in Khyber Pakhtunkhwa. But ultimately, the information ministry of any country is only as good as the country's own ownership of an issue. I think, again, I think the audience will not like this example, but it's a very real example. We had on May 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, and 10th, we had an information ministry that had 250 million information ministers and information secretaries. The entire country was united and was talking about an issue in almost universally the same way. Correct. And part of the reason why Pakistan has come out of that as a victor is because on those days, it didn't matter what party Shafi belonged to. It didn't matter whether Arafah was happy with the government or unhappy. It didn't matter, we were all one. Now, on an issue like education or nutrition or stunting, or frankly, women's economic empowerment, and certainly on population, and all of these are interlinked, unless we don't devise a similar urgency. Today, for example, the Dawn Group and everybody here is part of the information ministry. The conversation that we're having today is being projected nationally. And so suddenly, a private sector media group with a large number of national and international experts and leaders have come together, and we're advocating and articulating what needs to be done in this domain or in this vertical. The question, and this was a question throughout the Alif Elan campaign as well, it's a question that I think exists for Dr. Zeba Sattar and so many of the other champions, Dr. Yasmin, Dr. Shabana. How do we sustain this moment and this coming together beyond today's conference, or beyond the newspaper headlines or the tickers that we'll secure today? And I think for that, again, I say very candidly that
at least part of that responsibility is for people like me who've crossed over, in Arfa's words, to the dark side, to ensure that we use our Zippo lighters and try to create some light there. So I think I walk away from here, inshallah, with that azm and with that resolute intention, inshallah. And then obviously, the more that the Dawn Group will support the great work that the Prime Minister is trying to do, the great work that our federal government is trying to do, the better, inshallah, results we'll be able to deliver. Musharraf, you couldn't even hide the laughter in your voice when you said that. Okay, and hopefully it will be a new dawn for the population narrative. شفیع صاحب, آپ کیا امید رکھتے ہیں وفاقی حکومت سے یا پاکستان کی جو کہتے ہیں سرکردہ اسٹیبلشمنٹ سے 2-3 ایسی اقدامات جو آپ کی حکومت کے لیے باعث سے تقویت ہوں اور جس سے آپ کے جو مسائل ہیں صوبے کے پاپولیشن اور ان کے علاوہ جو بھی مسائل ہیں وہ حل کرنے میں مدد ملے؟ دیکھیں اس وقت اگر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہے. ٹھیک, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے فوڈ سیکیورٹی کا ایشو بنے گا. ٹھیک ہے. اب ہماری گورنمنٹ اس پہ بڑی ایمفسائز کر رہی ہے کہ جو فوڈ سیکیورٹی کا ایشوز ہے تو ہم اس کے لیے کوئی نئے سٹیپس لیں گے. جہاں تک پاپولیشن کی بات کی تو یہ اب ہم سب کا کلیکٹیولی ایک ڈیسیجن آنا چاہیے. دیکھیں پاپولیشن بڑھنا جو ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کو پراپر چینل پہ لے کے آنا یہ ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے. ہیومن سیکیورٹی بھی تو ہے نا, بالکل, ایجوکیشن ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑے گی, اسی حساب سے آپ کو فیصلے لینے پڑیں گے. وہ بھی اسی کا حصہ ہے. اب جو پاکستان جو ہے نا وہ بلیسڈ کنٹری ہے, میں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی ہماری پاپولیشن جو ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے. صحیح بات. یہ ایک طرف سے مطلب ایک بلیسڈ اور جاندار پاپولیشن ہے, جاندار پاپولیشن, لیکن اگر آپ نے اس کو ٹریک پہ نہیں ڈالا تو یہ زحمت بھی پھر بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں جو چیزوں کو ہمیں دیکھ کے جانا پڑے گا کہ جو ہمارا نوجوان ہے اس کے لیے ہم کتنے مواقع پیدا کرتے ہیں, کتنے اس کے لیے جو چیزیں ہیں وہ آسان بناتے ہیں, اور جو گورنمنٹ کی ذمہ داریاں ہیں وہ جو فیسلٹیز ہیں جو گورنمنٹ کے اینڈ سے ہونی چاہیے وہ ہم کتنے % ان کو دے دیتے ہیں. لیکن اس میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا اگر پاپولیشن کے لیے اگر ہم چیزیں ان کے لیے ایک پاتھ وے اگر ہم لے آتے ہیں تو اس کے لیے ہم سب کو مطلب فیڈرل گورنمنٹ کو, چاروں صوبوں کو, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ایک ایسی پالیسی لانے پڑے گی جو پالیسی مسلسل چلتی رہے. وہ یہ نہ ہو کہ ایک گورنمنٹ کی جانے سے یا ایک منسٹر, یہاں پہ تو بدقسمتی سوری ٹو سے مسئلہ یہ ہے کہ پالیسی کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ نہیں ہے. ایک منسٹر چلا جاتا ہے, لیٹ سپوز 2 چیزیں جیسے فائنینس منسٹری ہے, ایک مطلب پاکستان اس وقت اکنامک کرائسس میں ہے, ایک فائنینس منسٹر آتا ہے تو اس کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے, ود 6 months وہ چینج ہو جاتے ہیں, اسی گورنمنٹ کا دوسرا آتا ہے, اس کی الگ پرائیورٹیز ہوتی ہیں. تو سیم وائز پاپولیشن کے لیے بھی یہ چیز اگر ہوئی تو یہ ہمارے لیے فائر بیک کرے گی. ہم یہ چاہتے ہیں, ہماری گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے لیے ایک پالیسی آنی چاہیے جسے 10 سال کی ہو, 15 سال کی ہو, ایک ویژن دینا چاہیے جیسے ماڈرن ورلڈز دیتے ہیں. مطلب فائنینس پہ, پاپولیشن پہ سیاست اب نہیں کرنی چاہیے, یہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہے. بالکل صحیح ہے, اینڈ وی وش یو گڈ لک. آپ کی نوجوان قیادت آئی ہے, اینڈ گڈ لک فار دا NFC میٹنگ. آئی تھنک لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ویل conclude a panel discussion with a final video message from the Punjab Minister for Information. Can you play the video, please? بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی صرف اس صوبے کے لیے نہیں یا کسی انسان کے لیے نہیں, ہمارے پورے ملک کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے ویسے ویسے وسائل میں بھی اضافہ کرنا پڑتا ہے, ویسے ہی ویسے آپ کو اپنا انفراسٹرکچر بہتر کرنا پڑتا ہے, ویسے ہی آپ کو جو ہے وہ ہر انسان کے مطابق جو اس کو بنیادی سہولتیں چاہیے اس کو کریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں. اور کسی بھی صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو, اب تو خیر پاپولیشن ایک صوبائی سبجیکٹ ہے, اور اس میں جب تک جتنے پیسے ہیں ہمارے پاس اتنے ہی کھانے والے جو ہے وہ ہوں گے. اسی طرح گھر چلتے ہیں, اسی طرح ملک اور صوبہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی ایک آمدنی ہے اس کے حساب سے آبادی ہو تو یقیناً نہ کسی کو بھوکا رہنا پڑے گا, نہ کسی کے پاس گھر نہ ہونے کا پرابلم ہوگا, نہ بچوں کے اندر جو ہے وہ سٹنٹنگ ہوگی, اور ماں اور بچہ جو ہے وہ دونوں صحت مند رہیں گے. تو یہ بہت, اگر میں تو بلکہ یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ آبادی میں ایک بے ہنگم قسم کا اضافہ ہے. دیکھیے یہ ڈیوالٹ سبجیکٹ ہے جو اب صوبوں کے پاس آیا ہے,
اس میں جتنے بھی اس کو جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے جو ایک بڑا ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کا جس کے اندر جس کی بجٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس دفعہ چیف منسٹر صاحبہ نے اپنے دونوں بجٹس کے اندر اس کی بجٹنگ بھی بہت جو ہے وہ زیادہ رکھی تھی، اسی لیے کہ ہمیں جو آبادی کو بڑھنے کے لیے بڑھنے سے روکنے کے لیے جتنے بھی ایڈوانسڈ جتنے بھی آرگنائز طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے. اور اس وقت محکمہ ہیلتھ کے ساتھ جو پاپولیشن ویلفیئر ہے، یہ پاپولیشن پلاننگ کا محکمہ اب ہیلتھ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، اور تمام ہمارے جو بی ایچ یوز ہیں جن کو ابھی چیف منسٹر صاحبہ نے اسٹیٹ آف دا آرٹ بی ایچ یوز میں آر ایچ سیز میں جو اس کو ریویمپ کیا ہے، اس کے اندر بھی ایک پورا بلکہ بی ایچ یوز کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ جتنی بھی جو پاپولیشن کے حوالے سے جو سہولیات ہیں وہ وہاں پہ فراہم کی جائیں. وہاں پر جو فیملی پلاننگ کے لیے کام بھی ہو رہا ہے، وہاں پر ڈیلیوریز بھی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے باقی ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس کے اندر دیکھیے، یہ دنیا کے اندر یہ جو پاپولیشن کو بڑھنے سے روکنے کے لیے تمام اسلامی ملکوں نے بھی اس کو جو ہے وہ جس طرح سے جن لائنز کے اوپر وضع کیا ہے، ہمیں بھی اس کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے. اور اب تو کوئی 60,000 کے قریب کمیونٹی آفیسرز جو ہیں وہ پنجاب حکومت بھرتی کرنے جا رہی ہے، جن کا ٹوٹل کام یہ ہوگا کہ وہ گھر گھر جائیں گی اور گھر گھر جا کر جو فیملی پلاننگ کے حوالے سے معلومات بھی دیں گی، اور جو بھی وہاں پر سہولیات ان کو فیملی پلاننگ کے حوالے سے دی جا سکتی ہیں وہ ان کو پرووائڈ کریں گے. میں ڈان کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک ہمیشہ جو ایسے سوشل ایشوز جس کے اوپر ہماری توجہ نہیں رہتی، پولیٹیکل ایشوز، مار دو، یہ کر دو، یہ ہو گیا، فلانے کو یہ نہیں ملا، اس ٹائپ کی جو ہے وہ گفتگو زیادہ ہوتی ہے. وہ سوشل ایشوز جو برننگ ایشوز ہیں اس کے اوپر پاکستان میں کم بات ہوتی ہے. تو میں اس بات پہ اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں. پہلے اسموگ کے حوالے سے ڈان نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا تھا، اس کے اوپر اسموگ میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ ایک بڑا سیمینار، ایک بہت اویئرنیس کیمپین کی تھی. اور اب اس پاپولیشن کے حوالے سے جو یہ ڈان نے انیشیٹو لیا ہے یہ بہت قابل تحسین ہے، اور میں ایمفسائز کروں گی ڈان کو کہ وہ اس طرح کے سوشل ایشوز جو ہیں اس کے اوپر اسی طرح جو ہے وہ کام کرتا رہے. اور میری بہت نیک خواہشات اور ہر طرح کا کوآپریشن اور سپورٹ ڈان کے ساتھ ہے. دیکھیے، اس میں انفرادی رول ہی ہے. ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، گورنمنٹ ریکویسٹ کر سکتی ہے، علماء کرام ریکویسٹ کر سکتے ہیں، کمیونٹی ریکویسٹ کر سکتی ہے. یہ ہر شخص کو اپنے گھر کا بجٹ خود بنانا ہے. ہر شخص نے اس بات کا تعین خود کرنا ہے کہ اس کا کنبہ کتنے لوگوں پر مشتمل ہوگا، اور وہ کنبہ جس کو وہ ایک اچھی زندگی دے سکے، وہ کنبہ جس کو وہ اچھا لائف سٹائل دے سکے، وہ کنبہ جس میں بچوں کو اعلیٰ تعلیم، ان کو صحت کی اچھی سہولیات، ایک اچھا گھر جو ہے وہ پرووائڈ کر سکے، اور اپنے وسائل کے اندر رہ کر اپنے لیے فیملی کا تعین کرنا، یہ یقیناً ایک انفرادی فعل ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ ایمفسائز کر رہی ہے. Thank you very much. And I think the conclusion that we have arrived at is that while the population challenge is there, there is also a historic opportunity in Pakistan following the May victory and the geopolitical success that we've had, that a reset in national priorities and redefining even the notion of national security, which no longer can be defined in military might alone, but in terms of human security, which includes health, education, climate change, and population. Because human security means the lives and livelihoods of the people of Pakistan. That has to be paramount. So, and also, given the current political context, the need for a healing touch at home so that all the provinces, all the political forces can move forward together to build a better, peaceful, and prosperous tomorrow for Pakistan. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you for this enriching discussion. We conclude this session. Now we will be moving forward to our last session, which is session 12, titled Balancing Population and Economic Growth in Provinces. We'd like to invite on stage Dr. Ishrat Hussain, Senior Advisor at the Sustainable Development Policy Institute, SDPI, Hameed Yaqub Sheikh,
Hamid Yaqub Sheikh, Federal Secretary, Ministry of National Health Services Regulation and Coordination,